السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس ہوپفلی آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم کریں گے اپنا لیسن نمبر 1.2 فرام اوور چیپٹر 1 دا یونیورس، اور یہ ہے دا سولر سسٹم. سولر سسٹم کنسسٹ آف دا سن، دا ایئر پلانٹس اینڈ ادر اسمالر باڈیز سچ ایز ایسٹرائڈس، میٹرائڈس اینڈ کومیٹس. اب یہاں پر آپ کو سولر سسٹم کو وہ ایکسپلین اس طرح کر رہے ہیں کہ سن جو ہے مین فیز میں ہے، انہوں نے رکھا ہوا ہے، کیونکہ سن ایک اسٹار ہے، اٹس ناٹ اے پلانٹ. لیکن ایک 8 پلانٹس کو یہ کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور اپنے ارد گرد ان کی موومنٹ کا ذمہ اللہ پاک نے سن کے اوپر لگایا ہے. یعنی سن کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی ہے، ایک میگنیٹک اور گریوٹی ہے خاص قسم کی، کہ اس نے مینٹین کیا ہوا ہے ان 8 پلینٹس کو، جو کہ اس کے گرد چکر لگاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی اس سرکل کے اندر، اس سولر سسٹم کے اندر ہمارے کچھ میٹرائڈس ہیں، ٹوٹے ہوئے تارے ہیں، کچھ جو ہیں چٹان اور راکس کی طرح کے سٹارز ہیں، جو کہ بقایا جات ہیں ان سٹارز کی جو ٹوٹ چکے ہیں بہت سالوں پہلے. A planet is a round object that moves around a star. اب پلانٹ جو ہے وہ ایک گول آبجیکٹ ہے جو کہ گھوم رہا ہے ایک ستارے کے ارد گرد. آپ کو ستارہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سن از ناٹ اے پلانٹ، اٹس اے اسٹار. تو اسٹار کے ارد گرد ہمارا ارتھ جو ہے وہ ریوالو ہو رہی ہے، اور ہماری ارتھ جو ہے ایک راؤنڈ آبجیکٹ ہے، ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفیریکل اور گول اس کی شکل ہے، ایک گیند نما بال ہے یہ. دا سن از اے اسٹار لائنگ ایٹ سینٹر آف اور سولر سسٹم، اور جو سن ہے وہ ہمارے سولر سسٹم کے سینٹر میں موجود ہے. A star is an extremely big ball of bright matters in space. اور یہ جو اسٹار ہے یعنی سن، وہ بہت بڑا ہے، بہت بہت زیادہ ایکسٹریملی بگ ہے، ایک بہت بڑا بال ہے جو کہ چمکدار ہے. اور اس میں جو میٹرز ہیں اس میں صرف گیسز نہیں ہیں، ہاٹ گیسز کا وہ مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اس میں ہاٹ میٹلز بھی ہیں. اس میں نکل ہے، اس میں زنک ہے، اس میں لیڈ ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں اللہ نے کس کس قسم کی دھات کو پگھلا کر رکھا ہوا ہے. یعنی وہ ایک پگھلی ہوئی دھات کا ایک بہت بڑا گرم بال ہے جس کے اوپر ہر وقت آگ جل رہی ہے، جو کہ ہماری اسپیس میں موجود ہے. اب پلانٹس اینڈ دیئر ٹمپریچرز، یہاں پر ہمیں جو پلانٹس جن کو ہم جانتے ہیں، نون پلانٹس ہمارے پاس 8 پلانٹس ہیں، اور سولر سسٹم میں سب سے پہلے آ جاتا ہے مرکری، دین وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون. اس میں ہمارا ایک اور بھی جو ہے پلانٹ تھا جس کو ہم ڈورف پلانٹ کہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں ایکسپلین کروں گی. پہلے ہم ان پلانٹس کے ٹمپریچرز کو چیک کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک نے کس طرح ہماری زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے. جب آپ باقی پلانٹس کو کمپیئر کریں گے ود دا ارتھ، ود دا ٹمپریچر آف ارتھ، تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ جو سائنٹسٹ باتیں کر رہے ہیں جی ہم مارس پر رہ سکتے ہیں اور ہم مارس کے اوپر آبادی بنائیں گے اور ہم وہاں پر موو کریں گے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، سائنٹیفکلی بھی اور نیچرلی بھی. The further away a planet is from the sun, the lower the average temperature. اب جو بھی پلانٹ ریوالو کر رہا ہے اراؤنڈ دا سن، اس کی دوری یا اس کی نزدیکی، کتنا وہ دور ہے اور کتنا وہ نزدیک ہے، اس کے ٹمپریچر کو ڈپینڈ کرتا ہے، اس کے ایوریج آف ٹمپریچر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر تو وہ سن کے نزدیک ہے تو اٹ مینس اٹ ہیز اے ویری ہائی ٹمپریچر، اور اگر وہ سن سے دور ہے تو اٹ مینس اٹ ہیز اے لوور ٹمپریچر. Below shows the distance between each planet and the sun. نیچے اس آپ کو جو دیا ہوا ہے ٹیبل، اس کے اندر تمام پلانٹس جن کو ہم جانتے ہیں جو ہمارے سولر سسٹم کا حصہ ہیں، ان کے ڈایامیٹرس اور ان کا ڈفرینس اور ڈسٹینس فرام سن جو ہے وہ یہاں پر رائٹ ڈاؤن ہوا ہے. اب یہاں سے ہم پڑھ لیتے ہیں the planets that are farther away from the sun have temperature that are negative. اب جو بہت دور ہیں
ہمارے پلانٹس سن سے، ان کا جو ٹمپریچر ہے وہ نگیٹو میں جا رہا ہے، یعنی مائنس ڈگریز میں جا رہا ہے، ٹھنڈ کی طرف جا رہا ہے. اور دس مینس دیٹ دا ٹمپریچر آر بلو فریزنگ پوائنٹ، یعنی وہ فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے جا رہا ہے، یعنی اٹ واز امپاسبل ٹو اسٹے اور ٹو ایگزسٹ آن دیز پلانٹس. Notice that Neptune, the planet farthest away from the Sun, has an average temperature of minus 214 degrees, while Mercury, which is the nearest to the Sun, has an average temperature of 400 degrees. اب یہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نیپچون جو ہے اس کے اوپر مائنس 214 ہے، یعنی فریزنگ پوائنٹ سے بہت بہت آگے، یعنی آپ وہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی رہ نہیں سکتے ہیں، وہاں پر تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنی زیادہ سردی ہے. اور جو سب سے کلوزسٹ مرکری ہے ہمارے سن کے اس ڈائیمیٹر کے اندر، وہ اراؤنڈ اباؤٹ 4879 کلو میٹرس کا فاصلہ ہے اس کا، 57.9 ملین کلو میٹرس کا فاصلہ ہے، اور ڈایامیٹر اس کا کیا ہے 4879، یعنی وہ کتنا بڑا ہے اور اس کا ڈفرینس کتنا ہے سن سے. یہاں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہمارا سن ہے، اور اس سے یہاں سے لے کے یہاں تک جو اس کا ڈفرینس بنتا ہے وہ تقریباً 57.9 ملین کلو میٹرز بنتا ہے، لیکن پھر بھی یہ نیئرسٹ ہے ٹو دا سن. اور اس وجہ سے اتنا ڈفرینس ہونے کے باوجود، ملینز آف کلو میٹر کا ڈفرینس ہونے کے باوجود، اٹ ہیز ویری ہائی ٹمپریچر آن اٹ سرفیس، یعنی تقریباً 400 ڈگریز کے لگ بھگ. تو ہم بالکل سوچ ہی نہیں سکتے ہیں یہاں پر، یعنی ہم پاپ کارن بن کر جل بھی جائیں گے یہاں پر ود ان سیکنڈس، اور لگتا ہے کہ سیکنڈس کے بھی تھاؤزنڈویں حصے کے اندر ہم جا کے اگر فریکشن میں جائیں تو ہم یہاں پر رہنا سوچ بھی نہیں سکتے، وچ از نیئرسٹ ٹو دا سن. اب آپ کو یہاں پر دکھایا جا رہا ہے کہ آپ یہاں کمپیئر کریں، ارتھ کو لے لیں اور پھر باقی سارے پلانٹس کو اچھے سے دیکھیں. ان کے ڈایامیٹر سے مراد ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں، کوئی کتنا کسی سے کتنا بڑا ہے، یہ اس کا ڈایامیٹر ہے، یعنی آل راؤنڈ اس کا پورا چکر جو بنتا ہے وہ ڈایامیٹر کہلاتا ہے اس کا، کوئی کتنا بڑا ہے اور کوئی کتنا دور ہے. یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں مرکری ہے، اس کا ڈایامیٹر چیک کریں، وینس ہے اس کا 12,000 سم تھنگ، ارتھ 12,000 سم تھنگ. اب وینس اور یہ جو ہیں ارتھ، یہ تقریباً ایک جتنے بنتے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے، ان کی شکل کی طرف دیکھا جائے یا ان کے سائز کی طرف دیکھا جائے. لیکن اب ان کے ڈفرینس بھی جو ہیں وہ کچھ خاص نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہاں ٹمپریچر کیا دیا ہوا ہے، یہاں پر وینس کا ٹمپریچر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ٹھنڈ کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ فردر اوے ہے فرام دا سن، کیونکہ 108 ملین کلو میٹر پر ہے، لیکن وہاں پر 462 ڈگریز ہے، اور وہاں پر تقریباً دنیا کے جو 243 دن ہیں تقریباً اس میں ایک دن ان کا بنتا ہے، یعنی ہمارے 243 ڈیز ہوں تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے. یعنی اس کی موومنٹ اتنی سلو ہے، وہ اتنا سلولی ریوالو کر رہا ہے، یعنی اگر اس کی ریوالویشن دیکھی جائے تو ہمارا وہاں پر رہنا ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی وہاں پر 243 ڈیز پر ایک دن بنتا ہے تو ہم فصلیں کہاں سے اگائیں گے، سورج کی روشنی کہاں سے لیں گے؟ یعنی ہم 243 ڈیز کے لیے ٹوٹلی یا تو اندھیرے میں چلے جائیں گے یا پھر ہم ٹوٹلی سورج کی روشنی میں چلے جائیں گے، تو یہ اسٹیبل نہیں ہے. اب یہاں پر مارس کو دیکھ لیں، یہاں پر تقریباً 24.6 ارتھ آورز ہوں تو ان کا ایک دن بنتا ہے، یعنی 24 گھنٹے ہمارے ایک دن سے تھوڑا سا اوپر اگر جائیں تو ان کا ایک دن بنتا ہے مارس کا. اب یہاں پر -60 ڈگری ہے ٹمپریچر، -60 ڈگری جو ہے وہ بھی سوٹیبل نہیں ہے ہماری جو لیونگ آرگنزمز ہیں وہاں پر رہنے کے لیے. وہ کوئی بھی ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، پودے ہیں، تو یہ ایک آرٹیفیشل لائف ہوگی اگر یہ مارس تک پہنچ بھی جاتے ہیں تو. اور ان کا تقریباً 687 ڈیز ہوں تو اس کا ایک ایئر بنتا ہے مارس پر.
یعنی ہمارا 1 سال اور ان کے 2 سال بنتے ہیں. ہمارے 2 سال ہوں تو وہاں کا 1 سال بنتا ہے مارس کا. جوپیٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے بڑے بڑے ہیں جوپیٹر اور سیٹرن، اور اس کے بعد یورینس بھی کافی بڑا ہے اور نیپٹون بھی کافی بڑا ہے. لیکن ہمارے سولر سسٹم میں جو زیادہ بڑے ہیں وہ جوپیٹر اور سیٹرن ہیں. لیکن وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ -40 ڈگری بہت ٹھنڈ ہے، -175 ڈگریز بہت ٹھنڈ ہے، -224 اینڈ -214 بہت زیادہ گرمی. اور یہاں دیکھیں کہ ان کے تقریباً جو ہمارے 9.6 آورز ہیں تو وہ ان کا 1 دن ہے، اور ہمارے 12 سال ہوں تو ان کا 1 سال بنتا ہے، یعنی امپاسبل. اب یہاں ان کے ہمارے 29 ایئرز ہوں تو ان کا 1 سال بنتا ہے سیٹرن کا. اتنی سلو موومنٹ. اور اگر یورینس کو دیکھیں تو 84 اس کے ہمارے 84 ایئرز دنیا کے ہوں تو وہاں پر 1 سال گزرتا ہے. اب یہاں پر 165 ایئرز ہوں دنیا پہ تو وہاں کا 1 سال گزرتا ہے. نیپچون کے اوپر اور سلو ہے. تو جیسے کہ آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ جو کمپیریزن کیا گیا ہے باقی سیاروں پر، اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ارتھ کے علاوہ کسی اور پلینٹ کے اوپر رہنا کیوں ناممکن ہے. اللہ نے ہر لحاظ سے ارتھ کو، چاہے وہ اس کے ڈائی میٹر کا بات ہو، چاہے اس کے ڈسٹینس فرام دا سن بات ہو، یا اس کے ایوریج ٹمپریچر کی بات ہو، یا اس کے دن یا سال کی بات ہو، اللہ پاک نے بڑی خوبصورتی سے اس دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور تسخیر کیا ہے اس کائنات میں ہمارے لیے. اور ہم لاسٹ میں یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ آل آف دا پلانیٹس ان اوور سولر سسٹم ایکسیپٹ ارتھ آر نیمڈ آفٹر گریک اور رومن گاڈز اینڈ گوڈیس. دا نیم ارتھ سمپلی مینس آن دا گراؤنڈ. اب دیکھیں باقی جتنے پلانیٹس ہیں ان کے نام کس پہ رکھے ہوئے ہیں؟ ایسے دیوی دیوتاؤں کے اوپر رومن اور گریک لوگوں نے رکھے تھے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یعنی جھوٹے خداؤں کے اوپر ان کے نام ہیں، کیونکہ وہ وہاں تک گئے نہیں، انہوں نے ان کو دیکھا ہی نہیں، وہاں پر رہے ہی نہیں، تو ان کو کیسے پتہ ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کس قسم کے پلانٹس ہیں. اس لیے انہوں نے بس ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یا کیٹیگرائز کرنے کے لیے ان کو اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام دے دیا اور ان کو پوجنا شروع کر دیا. جبکہ اللہ نے ارتھ کو، چاہے وہ انگریزی میں ہو چاہے وہ اردو میں ہو، اللہ نے جو زمین کو نام دیا اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آن دا گراؤنڈ، یعنی زمین پر. تو یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آگے بڑھیں گے اپنے ایکٹیویٹی کی طرف بھی، جو ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سولر سسٹم کے بارے میں، اور پھر ہم نیکسٹ اپنا پڑھیں گے 1.3 ہاؤ از لائف پاسبل آن ارتھ. فلی بچوں آپ کو اچھے سے یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. آپ اس کو اچھے سے دوبارہ سے خود سے پڑھیے گا اور اپنی اچھے سے تیاری کیجیے گا. اپنا خوب خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.